فرماتے تھے ہر عضو کی بیماری کا سب سے پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. آنکھ کی بیماریاں، شرمگاہ کی بیماریاں، یہ معاشرے کی خرابی سے ہوتی ہیں. ایڈس کی بیماری معاشرے کی گندگی سے ہے. ایڈس کی بیماری کس سے؟ معاشرے گندگی سے. معاشرے کی گندگی سے ایڈس کی بیماری ہے. یہ معاشرہ بگڑے گا تو یہ کہیں کہ جو عضو حکم خلاف استعمال ہوگا اس حکم کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا. یہ اس عضو کی بیماری کا پہلا سبب ہوگا. ہر عضو کی بیماری کا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. پہلے تم بیماریوں کے اسباب، قرضے آئے، قرضوں کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. قرض کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. تو قرضہ کیوں آیا؟ اس کے اسباب تجارت میں تلاش کرو. کہاں حکم توڑا؟ ہماری سب بڑی مشکل یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ہم پر، ہم اس حال کے آنے کا سبب بعد میں سوچتے ہیں، اس حال کو ہٹانے کا سبب پہلے سوچتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ حال کیسے ختم ہو؟ تو بیچارے بعض تو ایسے ہیں جن پر جن گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں وہ انہی گناہوں کو زیادہ کرتے ہیں. سنو تو صحیح. سود پر کاروبار شروع کیا، سود پر کاروبار شروع کیا. جو قرضہ سود کی وجہ سے آیا، جو قرضہ سود کی وجہ سے آیا، اس قرضے کو اتارنے کے لیے پھر سود لے لیا. سوچو تو صحیح. بیماری کا علاج بیماری کے اسباب سے. بیماری کا علاج بیماری کے اسباب سے. سوچنے کی بات. جس سبب سے بیماری آئی ہے اسی سبب کو اختیار کرتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے. ہے وہ قسم جو اپنے حال کو حال سے بدلتی ہے، جو اپنے حال کو حال سے بدلتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی قوت سمجھائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس لیے مبتلا کرتے ہیں کسی پریشانی میں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. چنانچہ 3 آدمی سفر میں تھے، رات کو ٹھہرے ایک غار میں کہ صبح چلیں گے. اللہ نے سرکائی چٹان اوپر سے، اس لیے کہ جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہے، جنہیں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا، انہیں اللہ کی ذات سے کامیابی لینے کا بھی یقین نہیں ہوتا. کیونکہ جو ناکامیوں کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کرتے وہ اللہ سے کامیابی بھی نہیں لے سکتے. اللہ سے کامیابی وہ لیں گے جو ناکامی کو اس کی ذات کی طرف منسوب کریں گے. اصل بات یہ ہے، یہ بیچارے آنے والی ناکامیوں کو اسباب سے، حکام سے جوڑتے ہیں. اس زمانے میں مسلمانوں کا تو اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا، اس زمانے میں تو مسلمانوں کا اجتماعی طور پر حال یہ ہو گیا کہ جتنے حالات ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں ان سارے حالات کے الزام حکام پر دھر دیتے ہیں. یعنی جب تک حکومت موافق نہیں ہوگی مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں سوچتا ہوں، میں نے کہا یہ بیچارے کیسے ناسمجھ لوگ ہیں، کیسے ناسمجھ لوگ ہیں. یہ بیچارے قابل رحم، انہیں بجائے اس کے کہ جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لاتے، انہیں پر الزام لگایا ہوا ہے کہ بس یہی مسلمانوں کو چلنے نہیں دیتے. ادھر یہ کوشش ہے کسی طرح مسلمانوں کو عہدے ملیں، صدارت و وزارت ملے، ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں. ملکی اختیارات مسلمانوں کو دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے
مسائل حل ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت مسلمانوں کو ملکی اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ اعمال جن کے کرنے کا اس کے اپنے بدن کو اختیار ہے، یہ جب ان کو پورا نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت اس کو وہ کام کیسے دے دیں جو کام اس کے اختیار سے باہر کا ہے؟ آپ اندازہ کریں نا، آپ اپنی بیٹے کو چھوٹی سی دکان کر کے دیں، چھوٹی سی دکان کر کے دیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ دکان چلا لیتا ہے یا نہیں. یہ کام اس نے صحیح کیا، نفع کمایا، دکان پہ جم کر بیٹھا، محنت کی، تو پھر اس سے بڑا کام دوں گا. باپ کے پاس بہت بڑا کارخانہ ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، ملکوں میں اس کا سامان جاتا ہے. اس نے چھوٹی سی دکان کر کے دے دی بیٹے کو، وہ اس دکان پر نہ بیٹھا، اس دکان پر نہ بیٹھا، یہاں تک کہ دکان بند کرنی پڑی، نقصان ہونے لگا. اب بتاؤ یہ باپ اس بیٹے کو کارخانہ دے دے گا کہ جب تجھ سے چھوٹا کام نہیں ہوا اس کو تو نے ضائع کر دیا، تو بڑا کام جو تیرے اختیار کا نہیں وہ تجھے کیسے دے دوں؟ یہ حال مسلمانوں کا ہے. چاہتے ہیں پہلے ہمارے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں پھر ہم اسلام قائم کر لیں گے، پھر ہم اسلام قائم کر لیں گے. اسی جارے کوشش میں سب کچھ چھوڑ کے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے ہمیں اختیارات حاصل ہوں. اللہ رب العزت نے جس عمل کے کرنے کا بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، اگر اس نے اس کو پورا نہ کیا تو اللہ رب العزت اس کے بدن سے باہر کے جو مسائل اور اس بدن سے باہر کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی مدد نہیں کریں گے. پہلے تم وہ تو کر لو جس کا تمہیں اختیار حاصل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ابتلا کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. اگر راستے اختیار کرے محض اسباب کا تو پھر اللہ رب العزت ناکامی کا اسباب لاتے ہیں. اگر یہ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ کے سامنے صرف عمل پیش کرے تو اللہ رب العزت عمل پر سبب کے بغیر کامیابی لاتے ہیں. عمل پر سبب کے بغیر کامیابی لاتے ہیں. اور اگر اعمال کو چھوڑ کر اسباب میں لگا ہوا ہے تو پھر ان اسباب سے ناکامی کا اسباب لاتے ہیں. دیکھو اس روایت میں یہ تینوں غار میں داخل ہوئے، چٹان اوپر سے سر کی، کس کے؟ اللہ کے حکم سے سر کی. یوں نہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خود بخود ہو رہا ہے، اس میں کامیابی لانے کے لیے اللہ کے حکم سے ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب کرو، پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ناکامی کیوں لائے ہیں. یہاں تو اپنی اعمال کا خیال اس لیے نہیں آتا کہ ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا. اس زمانے میں ہر ایک ناکامی کا الزام دوسرے کو دے رہا ہے. حکومت کا نقصان ہو تو پبلک پر الزام، پبلک کا نقصان ہو تو حکومت پہ الزام. انہی دونوں کے درمیان جھگڑے چلتے رہتے. پبلک کا نقصان ہو تو حکومت پہ الزام، حکومت کا نقصان ہو تو پبلک پہ الزام. اللہ کا کوئی ذکر نہ یہاں نہ وہاں، اللہ کا ذکر نہ یہاں نہ وہاں. اللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ ناکامی کے آنے میں ذکر اللہ کا، نہ کامیابی کے آنے میں ذکر. کیونکہ جب ناکامی کے آنے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو ناکامی کا اسباب کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ ناکامی کیوں آئی. ناکامی کے اسباب تو ان کو یاد آئیں گے جو حالات میں اللہ کو یاد کریں گے. اللہ انہیں بتائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے کس گناہ کی وجہ سے ناکامی آئی ہے. جو ناکامی میں اللہ کو یاد نہیں کریں گے انہیں ناکامی میں گناہ کبھی یاد نہیں آئیں گے. ناکامی میں اللہ کو یاد کرو، اے اللہ یہ ناکامی کیوں آئی؟ اللہ بتائیں گے فلاں گناہ کی وجہ سے آئی.
چنانچہ چٹان کو ہٹانے کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں چٹان سے رک جائے. تینوں بیٹھ گئے سر جوڑ کر کہ دیکھو آج اس غار سے اگر تم اس موت کے کنویں سے اس موت کے منہ سے بچ سکتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, صرف ایک ہی راستہ ہے. اللہ کے سامنے وہ اعمال پیش کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہیں اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے ہیں. دونوں باتیں اس قصے میں. تم نے وہ کام کس کے لیے کیے؟ اللہ کے لیے کیے اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے. بس تمہارا ذاتی اس میں کوئی نفع نہیں تھا. تم نے وہ کام جو اللہ کے لیے کیے اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے. اس زمانے میں ہمارے اعمال میں دو چیزیں ہیں, ایک تو اللہ کے لیے نہیں کرتے اور دوسرے ہر شخص دوسرے سے نفع اٹھانے کی کوشش میں ہے. ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کی کوشش میں ہے. ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کی کوشش. اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کا سب سے بڑا ذریعہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. کیا بتاؤں, سمجھ میں پتہ نہیں آئے گی یا نہیں. عبادات سے بھی کہیں زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانا اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے. اور اگر عبادات میں کمال کو پہنچ گیا اور دوسرے کو نقصان, مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہے تو باوجود کمال عبادت کے ناکامی سے بچ نہ سکے گا. جتنی ناکامی دوسرے کے حقوق کو مارنے سے آتی ہے اتنی ناکامی عبادات میں سستی سے نہیں آتی. اور جتنا فائدہ اللہ کی ذات سے دوسروں کا نفع اٹھانے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے اتنا فائدہ عبادات کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکتا. پکی بات ہے, یہ ہے سمجھنے کی بات. اس واقعے میں دو چیزیں ہیں کہ اللہ کے لیے نفع پہنچایا اور دوسروں کے دوسروں کے فائدے کے لیے. تینوں نے کہا وہ عمل پیش کرو اللہ کے سامنے. تو نے کیا کیا؟ اے اللہ, میں نے اپنے والدین کی خدمت کی اس طرح کہ میں دودھ سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا. ایک دن جنگل جانے میں دیر ہوئی, والدین سو چکے, بچے بھوکے, میں رات بھر دودھ کے پیالے لے کر کھڑا رہا والدین کے سرانے. جب سو کر اٹھیں گے دودھ پلاؤں گا. اے اللہ, اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے, یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دے. چٹان ہل گئی. یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ کوئی جن, کوئی فرشتہ یا کوئی جھٹکا زلزلے کا تو لے آ. دیکھو میرے دوستو, سمجھنا چاہیے, ایک ہے قدرت کا استعمال کرانا سبب کے راستے, ایک ہے قدرت کا استعمال کرانا سبب کے راستے, ایک ہے قدرت کا استعمال کرنا اسباب کے بغیر براہ راست. ایک ہے قدرت کا استعمال کرانا سبب کے راستے, ایک ہے قدرت کا استعمال کرانا سبب کے راستے, ایک ہے قدرت استعمال کرانا عمل کے راستے. اگر یوں بھی کہتا ہے اے اللہ فرشتے کو بھیج دے, اے اللہ فرشتے کو بھیج دے جو چٹان ہٹا دے, تو اس نے اللہ کی قدرت کو سبب کے راستے استعمال کرنا چاہا. تمہیں میری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی. جب ایک فرشتے کو بھی سبب کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں, اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں اور اتنی قوت رکھتے ہیں, تو پھر بتاؤ یہ کہنا اے اللہ تو اس حکومت کے ذریعے کام کرا دے. ہائے, اللہ کو ماننے والے عبادت گزار ملائکہ جب ان کے ذریعے اللہ سے نہیں مانگ سکتا تو پھر اللہ کو نہ ماننے والے کفار ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کا خیال کیسے آئے گا مسلمان کو؟ کیسی عجیب بات ہے. یہ تھا اے اللہ اس وزیر کے دل میں ڈال دے کہ میرا کام کر دے. اللہ کی قدرت کو وزارت کے ذریعے
کے راستے استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کو وزارت کے ذریعے، اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے کہ میرا کام کر دے. ارے تو اللہ سے کہنا اللہ میرا کام کر دے، اے اللہ تو میرا کام کر دے. یہ کیا بات ہوئی کہ تو اللہ سے کہہ رہا کہ وزیر سے کرا دے؟ تو اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ اس دعا سے، اس طریقے سے اللہ کی ذات تیرے نزدیک بڑی ہوئی یا وزیر کی ذات بڑی ہوئی؟ سیدھی بات ہے. اللہ اے اللہ تو کر دے، اے اللہ تو کر دے. یہ کیوں کہہ رہے اے اللہ وزیر کے ذریعے کرا دے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہم سب نے ناکامی کا راستہ پکڑا ہوا ہے، ہم سب نے ناکامی کا راستہ پکڑا ہوا ہے، سب نے ناکامی کا راستہ پکڑا ہوا ہے. اور یہ ناکامی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو ساتھ دینا چاہتے ہیں ظاہری شکلوں کے ذریعے. پھر وہ قدرتی کیا جو شکل کی پابند ہو، وہ قدرتی کیا جو شکل کی پابند ہو، وہ قدرتی کیا جو شکل کی پابند ہو، وہ قدرتی کیا جو شکل کی پابند ہو. سوچنے کی بات ہے. انہوں نے یہ نہ کہا اے اللہ فلاں فرشتوں کو بھیج دے جو یہ کام کر دے. انبیاء نے بھی ملائکہ کو کہیں مدد کے لیے نہیں پکارا، انبیاء نے بھی ملائکہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ اللہ کو پکارا. تو ملائکہ نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرے نبی کی مدد کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، تیرا فلاں بندہ فلاں قلی جس کو ڈاکو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے. یہ کہہ کر آیا، یہ کہا آ کر کہ میں غلام ہوں ہر اس شخص کا جو اللہ کو بے چین ہو کر پکارے. لو فرشتے تمہارے غلام بن رہے اور تم غیروں کے غلام بن رہے. عجیب بات. فرشتے تو تمہارے غلام بن رہے اور تم غیروں کے غلام بن رہے. سوچنے کی بات ہے. ملائکہ ایمان والوں کے غلام. اللہ نے تو یہ درجہ دیا مسلمان کو کہ ملائکہ ان کے غلام، اور انہوں نے کیا ناشکری کی کہ یہ غیروں کے غلام. تو اس نے یہ نہ کہا اے اللہ تو فلاں فرشتے کے ذریعے چٹان ہٹا دے، اے اللہ تو چٹان کو تو ہٹا دے.